بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب أفلح من كف يده. رواه أبو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ویل للعرب من شر قد اقترب. ہلاکت و بربادی ہے عرب والوں کے لیے اس برائی کے سبب جو قریب ہو چکی ہے. ویل للعرب من شر قد اقترب. ہلاکت و بربادی ہے عرب والوں کے لیے اس برائی کے سبب جو قریب ہو چکی ہے. افلح من کف یدہ. کامیاب رہا وہ شخص جس نے اپنے ہاتھ کو روکے رکھا. عرب والوں کے لیے تباہی اور ہلاکت اور بربادی ہے اس برائی اور فتنے کے سبب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انتہائی قریب ہو چکا ہے. وہ کون سا شر اور وہ کون سا فتنہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب بھی بتلا رہے ہیں اور وہ عرب والوں کی تباہی و بربادی کا سبب ہے. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، محدثین کے اقوال سے بھی، کہ اس وہ بربادی اور تباہی ایسی پھیلے گی کہ اس سے عرب کے علاوہ جو دوسرے عجم کے ممالک ہیں، ہم جیسے لوگوں کے جو ممالک ہیں، وہ بھی اس فتنے سے متاثر ہوں گے. محدثین نے لکھا ہے کہ یہ شر اور یہ فتنہ جو اہل عرب کی تباہی کا ذریعہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے ہی فوراً جلدی شروع ہو گیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی شکل میں. اس کے بعد جو تباہی و بربادی اور فتنہ انگیزی شروع ہوئی، آج تک عرب ممالک کے اندر تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد جو فتنہ ہوا اور ایسی تباہی اور ایسی تاریکی آئی کہ خود صحابہ بھی اس تاریکی کے اندر دو گروہ میں بٹ گئے اور آپس میں جنگیں ہو گئی. اور یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور فتنہ اور برائی کی طرف اشارہ ہو جو آئندہ کبھی ہوگا اور جس کے سبب اہل عرب تباہ و برباد ہوں گے. اس زمانے کے اندر فرما رہے ہیں کہ جو اس برائی اور فتنے کے زمانے میں اپنے آپ کو اور اس فتنے میں کسی بھی طرح سے اپنے ہاتھ کو ملوث ہونے سے روکے رکھے گا، وہ بچا رہے گا، وہ کامیاب ہے، وہ ہلاک اور برباد نہیں ہوگا. باقی جو بھی اس فتنے میں حصہ لے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا. عربوں کی تباہی، عرب ممالک کی تباہی جو بلا شبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بیچ جو چند منافقین کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے اختلافات شروع ہوئے، اور بلا شبہ وہ بھی اس امت کے لیے، اس زمانے کے لیے ایک بڑی آزمائش اور فتنے کی چیز تھی. لیکن جیسے جیسے زمانہ اور صحابہ سے دور ہوتا چلا گیا، دنیا اور بھی زیادہ تباہی اور ہلاکت کے اندر اور خانہ جنگی کے اندر مبتلا ہوتی چلی گئی. اور دنیا کے ساتھ ساتھ سر فہرست جو مسلمانوں کا ایک اعتبار سے مرکزی علاقہ ہے، دینی اور مذہبی اعتبار سے عرب کے جو ممالک ہیں، وہاں سے ہم لوگوں کا مذہبی رشتہ ہے، ہمارے مرکزی حیثیت کی وہ جگہ ہے. لیکن بعد کے زمانوں کے اندر مسلسل وہیں سے فتنہ شروع ہوا. ایک فتنہ وہ بھی ہے
کہ جب پوری دنیا پورے عالم کے اندر خلافت عثمانیہ ترکی کے کچھ باشعور لوگوں اور غیرت مند ایمان والوں کی کوشش اور ان کی طویل جد و جہد کے نتیجے میں قائم ہو گئی تھی، اور ایک خلافت کے تحت پورا ملک عرب، تمام جزیرۃ العرب، سب کے سب اور دنیا کے بیشتر اجمی ممالک بھی اس کے زیر اثر تھے، وہ خلافت تباہ ہوئی ہے عربوں کے ہی ذریعہ سے، عرب ہی اس کی تباہی کا ذریعہ بنے ہیں، اور پھر ان کو الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ ان کی آپس کی جو اتحاد اور اجتماعی قوت و طاقت تھی، ان کو دولت اور عہدے کے نشے میں ڈال کر ساری چیزوں کو فنا و برباد کر دیا گیا، اور جب عربوں کا اتحاد پارا ہوا تو پوری دنیا کے اندر اس کا اثر پڑا، پوری دنیا میں مسلمان افتراق و انتشار کا شکار ہو گئے۔ آج بھی عرب ہر کئی اعتبار سے مختلف آزمائشوں کے اندر، فتنوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک عرب ملک بھی امن کے ماحول میں نہیں ہے، اور کوئی ایک بھی حاکمانہ اور مختارانہ حکومت کا مالک نہیں ہے۔ سب آج کی دنیا کی نام نہاد سپر پاور جو طاقت ہے، امریکہ اور یہود، بلا شبہ سب ان کے غلام ہیں۔ ظاہر میں اپنے چھوٹے سے ملکوں میں ان کا لقب بادشاہت اور ملوکیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن ان کے اپنے زمین پر اور اپنے خزانوں پر، اپنے ملکی قوانین و ضوابط پر ان کے اپنے اختیارات نہیں ہیں۔ ان جگہوں میں، ان ممالک میں، خاص طور سے جو حجاز کا حصہ ہے، جس میں مدینہ اور مکہ آتا ہے، جو آج کے دور میں سعودیہ عربیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں کی برائی اور تباہی بھی ہم سب لوگوں کے سامنے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے کہ عربوں کے اندر آزمائش، برائی ایک ایسی عام ہونے والی ہے جو ان کی تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ برائی عروج پر ہے، اور بلا شبہ نبوی پیشین گوئی کے مطابق وہ وقت قریب ہے کہ عرب بہت زیادہ تباہ و برباد ہوں گے، اور جب وہ ہوں گے تو ان کا اثر عجمی ممالک کے مسلمانوں کے اوپر بھی پڑے گا، وہ بھی آزمائش اور ہلاکت و تباہی کے اندر مبتلا ہوں گے۔ افلح من کف یدہ، جو اس آزمائش اور فتنے کے زمانے میں اپنے آپ کو روکے رکھے، فتنوں کی، آزمائشوں کی چیزوں کی تائید نہ کرے، اس میں حصہ نہ لے، اس میں اپنا کوئی کردار نہ پیش کرے، بلکہ ایک گوشہ نشین ہو جائے، اپنی اور اپنی عبادت سے مطلب رکھنے لگے، وہی انسان کامیاب ہوگا۔ باقی جو بھی ذرا بھی حصہ لے گا فتنے کے اندر، وہ اس فتنے کے سبب آنے والی تباہی و بربادی سے نہیں بچ پائے گا۔ وعن المقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان السعید لمن جنب الفتن ان السعید لمن جنب الفتن ان السعید لمن جنب الفتن ولمن ابتلی فصبر فواہن، رواہ ابو داؤد۔ اس حدیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگین فتنوں سے آگاہ کیا ہے، بھیانک اور خطرناک فتنوں سے آگاہ کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ جو فتنوں سے اور آزمائشوں اور ایمان کے خلاف جو چیلنج کے حالات ہیں، اس میں جو حصہ لینے سے بچے گا، نیک بخت اور خوش قسمت وہی ہے، اور جو ذرا بھی اس میں مبتلا ہونے کی کوشش کرے گا، وہ اس کا حال قابل افسوس ہے، اس لیے کہ اب وہ ہلاکت کے اندر مبتلا ہوگا۔ حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً نیک بخت ہے، خوش قسمت ہے البتہ وہ شخص جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ یقیناً خوش قسمت ہے البتہ وہ شخص جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ یقیناً خوش قسمت ہے البتہ وہ شخص جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ فتنوں سے دور رہنے پر زور اور تاکید مقصود ہے
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 بار ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہم نے صرف 3 بار پڑھا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا ہے کہ خوش قسمت اور نیک بخت ہے وہ انسان جو فتنوں کے زمانے میں فتنوں سے بچا لیا جائے اور آزمائش میں فتنوں میں مبتلا نہ ہو کسی طرح، وہ بڑا سعادت مند ہے، کیونکہ اب اس کا ایمان خطرے میں نہیں پڑا، اس کے ایمان کو کوئی خطرہ درپیش نہیں ہوا۔ اور جب فتنوں کے زمانے میں جس کے ایمان کو کوئی خطرہ اور چیلنج نہیں پیش آیا، اس نے اپنے آپ کو بچائے رکھا ہے، دور رکھا ہے، تو اب اس کا ایمان پر خاتمہ ہونے کا یقین ہے۔ اور جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، خوش قسمتی اور سعادت مندی آخرت کے اندر بلا شبہ اسی کے لیے ہے۔ اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ فتنوں کا جب ظہور ہو اور فتنوں کی جب یلغار ہو تو ہمیں بہت اہتمام کے ساتھ یہ کوشش کرنا ہے کہ ہماری اس میں آمیزش نہ ہو، ہم اس میں کہیں مبتلا نہ ہو جائیں، ورنہ کہیں ہم بدبختوں میں شامل نہ ہو جائیں اور ہمارا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ، کرے اور البتہ وہ شخص جو مبتلا کر دیا گیا، فَصَبَرَ، لیکن اس نے صبر کیا، تو یہ بھی فواہ، وہ بھی خوش قسمت ہے، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ یعنی ایک بندہ تو وہ ہے جو بالکل فتنے میں مبتلا ہی نہیں ہوا، بالکل الگ تھلگ رہا، وہ مجلسوں کا آدمی نہیں رہا، وہ صرف اپنی عبادتوں اور ضرورت کے کام سے ہی باہر نکلتا رہا، باقی گھر کی تنہائی اس کا روزمرہ کا نظام الاوقات بنا رہا، تو یہ تو فتنے سے بالکل بچا رہے گا۔ لیکن جو آتا جاتا رہا، اختلاط رہا اور کسی طرح فتنے میں مبتلا ہو گیا، آزمائش میں پڑ گیا، لیکن غیر آزمائش میں پڑنے کے بعد بھی اس نے صبر کا دامن پکڑا، فتنے میں حصہ نہیں لیا، اس کے دفاع میں کسی کو مارنے دھاڑنے میں کوئی حصہ نہیں لیا، مبتلا ہونے کے بعد بھی اس نے اپنے جذبات اور اپنے ہاتھ پر قابو رکھ کے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، تو اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ یعنی وہ بھی کچھ حد تک غنیمت ہے، اس کے بھی ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے، اس کے بھی ایمان کو ابھی بڑا خطرہ نہیں پیش آیا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی وہ شخص جو اپنی لاپرواہی سے فتنے میں مبتلا ہوا اور پھر وہ اس فتنے کے دفاع میں مقابلے میں بھی اتر آیا اور اس کو اپنے ہاتھ اور اپنی جان کو اس میں استعمال کرنے لگا، تو پھر ایسا شخص قابل افسوس ہے، اس کے اوپر افسوس اور حسرت کی جائے گی کہ اب نہ معلوم اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب اس فتنے اور آزمائش میں جب وہ مقابلے پہ اتر آیا ہے تو اب اپنے وہ فریق مخالف ہو سکتا ہے اس کو مارنے پر آ جائے، وہ مسلمان ہے سامنے والا بھی، تو ایک مسلمان کا قاتل اور مجرم ٹھہرے گا جس کے گناہ کا وہ جواب دہ اور ذمہ دار ہوگا۔ اس لیے سب سے بہتر درجہ تو یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس طرح کے ماحول، آزمائش اور فتنوں کے ماحول سے اپنے آپ کو دور ہی رکھا جائے، یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ لیکن اگر کوئی مبتلا ہو بھی گیا لیکن وہ صبر کا دامن رکھے پکڑے رہا، چاہے اس کو مار دیا گیا، اس کی جان چلی گئی، لیکن اس نے صبر ہی کے دامن کو پکڑے رکھا کہ کہیں ہمارے ہاتھ سے کسی مسلمان کا خون نہ بہہ جائے، قاتل بننے سے بہتر تھا اس کے لیے کہ وہ مقتول بن کر مر جاتا ہے۔ اس پر عمل کیا تو کہہ رہے کہ اس کے لیے تو خوشخبری ہے۔ لیکن جو اس میں مبتلا ہو گیا تو پھر اور صبر کا بھی اس سے دامن چھوٹ گیا اور خدا نہ کرے اس بے صبری میں کسی مسلمان کا قتل ہو گیا، تو یہ حالت بڑی افسوسناک ہے، یہ افسوس کیے جانے کے لائق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں فتنوں کے زمانوں سے متنبہ فرمایا ہے کہ جب اس دور میں ہم پہنچ جائیں اور ہمارے سامنے فتنوں کے ماحول اور حالات ہوں تو بہت شعور کے ساتھ اور بہت ہوشیاری کے ساتھ ہمیں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج بلا شبہ ہم سب لوگ اپنے ملک کے اندر اندرونی اور بیرونی طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہیں۔ ہم اپنے اندرونی فتنوں میں مبتلا ہیں کہ ہمارے آپس میں سماج کے ہی مختلف لوگوں سے مسلک کا، فرقے کا اور مختلف اپنے ذاتی تعلقات کا جھگڑا ہے، جہاں 4 لوگوں کے بیچ بیٹھ کر بولنا، بات نکالنا بسا اوقات کسی بڑی لڑائی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور کوئی بڑا ہنگامہ کھڑا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس طرح کے اندرونی ماحول بھی ہیں اور خارجی، یعنی جو ملک میں دوسری غیر مسلم قومیں ہیں، ان کی بھی ایک بڑی تعداد کے سامنے، ان کی بڑی تعداد ہمارے سامنے آج ایک چیلنج کی شکل میں، فتنے کی شکل میں ہے اور
اس وقت ہم لوگ خاص طور سے جو جوان طبقہ ہے، آپ دیکھیں گے عموماً کہ ان کے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں، اور جو اس وقت کے ہمارے بڑے ہیں ان کی بات دیکھیں گے تو ان کی بات سب صابرانہ ہوتی ہے، صبر والی ہوتی ہے، اور اتنی زیادہ صبر والی ہے کہ ہمارے جونی نوجوانوں کو اب ان پر اعتراض بھی ہے کہ کب تک یہ لوگ صبر کا دامن تھامنے ہی کی بات کریں گے۔ صبر ہی کے اندر عافیت ہے، وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ، فطرے میں جو مبتلا ہو جائے اور صبر کر لے، قانون کے اپنے ملک کے دائرے تک، قانون ہاتھ میں نہ لے، قانون کے دائرے تک صبر کر جائے، فرما رہے کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، وہ اپنے لیے بھی حفاظت کا ذریعہ بنے گا اور پوری ملت کے لیے بھی کسی بڑی تباہی کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اگر کوئی ایک آدمی جذبات اور اپنے جوانی کے گرم و خون اور جنون میں کوئی غلط قدم اٹھا دے گا، اور خدا نہ کرے دشمن تیار بیٹھا ہوا ہے، ہر طرح سے تیار ہے، برسر اقتدار طبقہ جو ایک فتنہ بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہے، وہ ذرا سا چھوٹے سے موقع کی تلاش میں ہے، اور جس علاقے کو ان کو موقع ملتا ہے بڑا سا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہماری چھوٹی سی لاپرواہی اور غفلت ہماری بڑی تعداد کو نقصان پہنچا دیتی ہے، کتنی جانیں چلی جاتی ہیں، کتنے مکانات ڈھا دیے جاتے ہیں، مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں اور دینی مراکز پر حملہ کر دیے جاتے ہیں، مسجدیں شہید کر دی جاتی ہیں۔ لیکن ایسے ماحول کے اندر اگر قانون کے دائرے میں ہی صرف کوئی اپنے قدم کو اٹھاتا ہے اور بڑے ہنگامہ سے اور بڑی آزمائش میں مبتلا ہونے سے، پوری قوم کو مبتلا کرنے سے بچانے کے لیے صبر کا مضبوطی کے ساتھ دامن پکڑتا ہے، تو ابھی بھی اسی میں عافیت ہے۔ کتنے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں خطرہ تھا اس بات کا کہ اگر مسلمان ذرا سا اقدام کرتے، 7-8 سالوں کے اندر مسلمانوں کی اکثریت نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنی وہ ہزار تیاری کے باوجود بھی جو پورے ملک کو عمومی طور پر آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ کسی خاص علاقوں کے اندر ہوئے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے بھی جذبات میں آنے اور صبر کا دامن چھوٹنے کی کمی ہوئی ہے۔ ایک آدمی پر ناحق ظلم ہوتا ہے لیکن اس کی قانونی کارروائی کی کوشش کی جاتی ہے، بروقت اس سے بڑھ کر کوئی اقدام نہیں کیا جاتا، تو وہاں آگ نہیں لگتی ہے، فتنہ وہیں کا وہیں دب جاتا ہے۔ جن علاقوں کے اندر موب لنچنگ ہوئی ہے اور لوگوں نے صرف لنچنگ کرنے والوں کو ہی نشانہ بنایا ہے، وہاں فتنوں کی آگ نہیں بھڑک سکی، اور جہاں مسلمان جذبات میں آئے کہ اس نے ہمارے ایک کو چھیڑا اور اس کے ایک نے غلطی کی، ہمارے 10 نے نکل کر اس کی دکانیں جلا دی اور اس کے 10 کو مار دیا، اور ان 10 کو مارا جو اس اجتماعی بھیڑ کے اندر شریک نہیں تھے، وہاں مزید ہزاروں کے اندر انتقام کا جوش بھڑکتا ہے اور پورے علاقے کے اندر آگ لگ جاتی ہے، مسجدیں ڈھا جاتی ہیں۔ دہلی اور کہاں طرح کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ تو حاصل یہ کہ جن فتنوں اور آزمائش کے حالات سے اللہ کے نبی ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں، اور ہمارے جو چھوٹی کے علماء ہیں 50 60 سال سے جو انہی حدیث کی کتابوں اور ان کی باریکیوں کو اس کی ورق گردانی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اپنے انہی خداداد علمی بصیرت کی روشنی میں وہ اس ملک کے ماحول میں ابھی تک صبر ہی کی بات کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک اپنی جان پر جب حملہ پڑ جائے، اپنے جان کے دفاع کے لیے کوشش کرنا، یہ تو انسان کا فطری حق ہے، ہمارے ملک کا قانونی اختیار ہے، اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ صبر کا مطلب نہیں ہے کوئی آگ پر حملہ آور ہو تو ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں کہ بس وہ مار کر چلا جائے، دفاع کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر کوئی مسلمان ایسی نادانی کرے، مسلمان حملہ آور ہو، تو ہمیں ایسا دفاع کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ کہیں ہمارے ہاتھ سے اس کا قتل نہ ہو جائے، کہ ہم مقتول ہونے کے بجائے وہ قاتل بننے آیا تھا، قاتل ہم ہی بن گئے اور ہم گناہ گار ہو جائیں۔ تو اس طرح اپنی جان کا دفاع کرنا ہے۔ جو اپنوں سے دفاع کرنا ہے تو بلا شبہ غیروں سے بھی کرنا ہے، قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن جو جذباتی آوازیں اٹھتی ہیں سوشل میڈیا پر اور بیٹھکوں اور مجلسوں میں، اخبارات میں، اور وقت کے اپنے بڑے چھوٹی کے علماء پر جنہوں نے
60-70 سال کا ملک کا ماحول اور قرآن و حدیث کا علم ان کے سامنے ہے، وہ ایک بات کہہ رہے ہیں تو ان کی بات میں جتنی گہرائی اور دور اندیشی ہوگی، ہم جیسے جذباتی خون والے اور کم علم لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم بڑے فتنے کے بلا شبہ خارجی اعتبار سے اپنے ملک کے اندر ہیں۔ خلاف امید جو الیکشن کا نتیجہ آیا، مزید آزمائشوں کے اندر ہمیں گھرنے کے چانس بڑھ گئے، جو اس کی مثبت اپنی حفاظت کی کوششیں اور تیاریاں ہو سکتی ہیں، ہمیں بلا شبہ قانون کے دائرے میں کرنی چاہیے، لیکن اپنے بڑوں کے فیصلے اور ان کی ہدایات پر آواز نہیں اٹھانی چاہیے۔ ان کا ماضی 60-70 سال کا ملک کا ماحول دیکھے ہوئے، ملک کی فطرت کو جتنا انہوں نے سمجھا اور پڑھا ہے، اور آزادی کے زمانے کے اکابر اور مجاہدین کو براہ راست انہوں نے دیکھا ہے، ان کے تجربات ان کے پاس ہیں، قرآن و حدیث کا گہرا علم ان کے پاس ہے، اس لیے اس ملک کے لیے ان کی رائے اور فیصلہ ہم مسلمانوں کے لیے حق میں جتنا دور اندیش اور مفید ثابت ہو سکتا ہے، ہمارے جیسے تحیدست اور خالی علم سے اور تجربات سے خالی انسان کے پروگرام اور ہماری پلاننگ ہمیں اتنا کامیاب نہیں کر سکتی۔ کم عمری اور ناتجربہ کاری کی جو عمر ہوتی ہے وہ صرف جذباتیت کی ہوتی ہے، اور جذبات میں دیے ہوئے ہر فیصلے اور جذبات میں اٹھائے گئے ہر قدم کا انجام شرمندگی ہوتا ہے، اور تجربات اور علم اور دور اندیشی کی بنیاد پر جو فیصلہ لیا جاتا ہے، جس میں بظاہر نقصان نظر آتا ہے لیکن مستقبل اسی میں روشن ہوتا ہے۔ آپ تاریخ میں سیرت نبوی میں دیکھیے صلح حدیبیہ کا واقعہ، مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد تھی، بدر میں 313 اور ادھر 1000 تھے، آج حدیبیہ کے موقع پر 313 صحابہ نہیں تھے، 1500 سے زائد تھے، 1500 ہے بعض روایات میں 16 یا 1700۔ تو اگر 1700 1500 بھی کم سے کم مان لیا جائے، اور بدر میں 313 کے کامیاب ہو گئے، تو کیا حدیبیہ کے موقع پر اگر 1500 مسلمان کفار مکہ سے جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیتے، تو کیا اب ان کے ایمان، تقویٰ اور ان کی بزرگی اور الہیت میں کوئی کمی آ گئی تھی کہ اب اس وقت جنگ کرتے تو وہ فتح نہ پاتے، اللہ کی مدد نہ آتی؟ لیکن طاقت بڑھی ہوئی ہے، 1300 تھے 1500 ہو گئے، اس وقت نہتے تھے، آج کچھ ہتھیار بھی ہیں، کچھ سواریاں بھی ہیں، لیکن طاقت بڑھی ہوئی ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی تمام شرائط کو منظور کر کے دب کر صلح کی، جبکہ وہ دبنے کے پوزیشن میں نہیں تھے، طاقت تھی کہ مقابلہ کیا جائے، لیکن دب کر صلح کی۔ حضرت عمر جیسے جلالی اور پرجوش اور جذباتی انسان کو جوش بھی آیا کہ ہم آج طاقت میں ہیں اور کیوں یہ دب کر صلح ہو رہی ہے، اللہ کے نبی نے سمجھایا، ان کو بھی سمجھ میں آ گیا، تو بظاہر دب کر صلح کی گئی طاقت میں ہونے کے باوجود، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خیر نکلا۔ صلح حدیبیہ سے نبوت کے اعلان کے بعد سے صلح حدیبیہ تک یہ فتح مکہ ہجرت سے پہلے مکہ کی زندگی کا 13 سال اور یہ ہجرت کا 5واں سال یعنی 18 سال، اس 18 سال کی مدت میں مسلمان ہوئے ہیں 1500، اور صلح حدیبیہ کی چند مہینے کی مدت میں کئی ہزار مسلمان ہوئے، دب کر صلح ہوئی، خیر کا وجود شروع ہو گیا، اب تیزی کے ساتھ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کی مدت کے زمانہ میں بہت تیزی کے ساتھ مسلمان ہوئے کہ اگلے 5 سال کے بعد جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے اور فاتحانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں، تو 10,000 سے زائد مسلمان 10,000 سے زائد مسلمان فاتحانہ انداز میں فتح مکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ تو جو قائد اور جو بڑا ہوتا ہے اس کی نگاہ دوررس ہوتی ہے، وہ دور کی سوچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک واقعے میں ہم سب کے لیے عبرت اور نمونہ ہے۔ آج بھی اگر ہمارے ملک کے اس فتنے اور آزمائش کے ماحول میں ہمارے علماء، ہمارے جو قائدین ہیں جمعیت علماء کے یا پرسنل بورڈ کے، دارالعلوم دیوبند کے، ایسا نہیں کہ بہت کمزور اور بزدل لوگ ہیں، آزادی کے مجاہدین جو تھے اور جن کے اندر
ملک کی آزادی کے لیے ایک جوان خون جن کے خونوں کے اندر دوڑا اور صدیوں انہوں نے جنگیں لڑی، یہ انہی کی روحانی اور جسمانی اولاد ہے۔ وہی حوصلے، وہی جذبات، وہی صلاحیت و طاقت سب کچھ ان کے اندر ہے، لیکن ابھی ان کا شعور اور ان کی دور اندیشی ان کو یہی دکھلا رہی ہے کہ ابھی مسلمانوں کی خیر خواہی اور ملک کا روشن مستقبل اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ کتنوں مخالف پروپیگنڈا کرتا جائے، ہم کو ابھارنے اور جنگ کے ماحول میں ڈھکیلنے کی پلاننگ اور اکسانے کی کوشش کرتا جائے، لیکن مسلمانوں صبر کرو، بار بار کہہ رہے ہیں صبر کرو صبر کرو صبر کرو، مستقبل میں خیر اسی کا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 8-9 سال سے 10 سال سے ایک ہی پیغام کے رٹ لگائے ہوئے ہیں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، جہاں بولتے ہیں صرف ایک بات، صبر کا دامن پکڑے رہو، ان کے اکسانے سے جذبات میں نہ آؤ، اور نفرت جہاں جہاں وہ پھیلا رہے ہیں تم پیار محبت کا پانی چھڑکتے رہو، جگہ جگہ یہی بات۔ اور ان کا ایک جملہ ہے، بار بار وہ کہتے ہیں کہ جس طرح دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ آگ کو آگ سے بجھایا نہیں جاتا، اگر کہیں آگ جلی ہو تو اس کو بجھانے کے لیے مزید انگارے نہیں ڈالے جاتے اور آگ نہیں ڈالی جاتی، بلکہ اس کو بجھانے کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح نفرت جب دشمن پھیلا رہا ہے تو ہم مسلمان بھی نفرت پھیلائیں تو نفرت سے نفرت کا خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کی 100% نفرت کو جھیل کر ہم 100% محبت کے پانی اور پیغام کو نشاور کریں، انشاءاللہ ان کی نفرت ٹوٹے گی۔ چنانچہ ان کی ان کوششوں کا بلا شبہ ملک کے اندر اثر ہے، نہ معلوم کیا انجام ہوا ہوتا ہے، جیسی تیاریاں ہیں، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ ملک کی حفاظت کے لیے جو آوازیں وہ اٹھاتے تھے، کہتے تھے، آج چند مہینوں سے اب وہ کچھ کم بظاہر بول رہے ہیں، اب اس سے زیادہ غیر مسلم بولنے لگے۔ یہ انہی کی محنت کا اثر ہے، اور اتنا محبت کا آپ نے جانتی انہوں نے ان لوگوں نے پانی چھڑکنے کی کوشش کی ہے، فسادات میں ہندوؤں کا گھر لوٹ رہا ہے تو ان کو بھی مدد کر رہے ہیں، ان کے بھی مکانات بنوا رہے ہیں، ان کی زمینیں لوٹ رہی ہیں تو زمین خرید کر مکان بنا کر دے رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ملک کی ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کے دلوں سے نفرت کا خاتمہ ہو چکا ہے، بس فرق یہ ہے کہ میڈیا اور جتنے تشہیر کے ذرائع ہیں سب وہ نفرت پسندوں کے ہاتھ بکے ہوئے ہیں، اس لیے وہ نفرت کا پرچار اتنا کر رہے ہیں کہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی بھی غیر مسلم مسلمانوں سے نفرت کرنے کے علاوہ محبت کی سوچ نہیں رکھتا، سب کے سب نفرت ہی رکھتے ہیں۔ ہم لوگ یہ عمومی طور پر شاید سمجھتے ہیں، زمینی طور پر ایسا نہیں ہے، زمینی طور پر بلا شبہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اپنی جان، اپنی دفاع، جو اسلام کا بھی حکم ہے کہ اپنی جسمانی تندرستی اور توانائی پر خیال کرو، اپنی قوت کو مضبوط کرو، اس کی تیاری کرو، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جو قوت کے آلات و اسباب ہوں سب تیار کرو، لیکن سب کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات پہ قابو ہونا چاہیے۔ دشمن کو دیکھیے، RSS کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوری تیاری سے ان کے گھروں میں کروڑوں افراد میں ہتھیار تقسیم ہوئے، لیکن سارے ہتھیار سے لیس ہونے کے بعد وہ پہل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اتنا ان کے اوپر کنٹرول ہے کہ تیاری کے بعد بھی پہل نہیں کر رہے ہیں، ایسی ان کی تربیت کی گئی ہے۔ وہ ہم کو جذباتی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پہل کریں تاکہ جب آگ لگے تو دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ مسلمانوں نے ابتدا کی تھی، ورنہ جس کے پاس ساری تیاریاں ہوں تو وہ ایک نہتی قوم پر ٹوٹنے میں کتنا وقت لگائے گا۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کو تیاری کے ساتھ ساتھ جذبات پر قابو رکھنا بھی سکھلایا گیا ہے، تو ہم بھی جذبات، اگر ہم ذرا سا کوئی چیز رکھ لیں گے تیاری کی تو ہم سے بچے گا نہیں، چبوتروں پر اور سائیکلوں اور ڈروں پر بتیا ڈالیں گے، اور بعد میں ہم اپنے گھر کی آپس کی ہی جنگوں میں جو ہے ایک دوسرے کی کو شاید موت کے گھاٹ سلا دیں گے، تو ہم تو اتنے بے قابل ہو گئے۔ دنیا کی یہ تاریخ رہی ہے کہ دنیا کی قومیں مسلمانوں کے صحابہ اور نبی کی زندگی بڑی گہرائی سے پڑھتی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے جمعہ کے بیان میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے،
اور دنیا کے انتظام کو سبب پر معلق کیا ہے۔ دنیا کا انتظام ایمان پر معلق نہیں ہے۔ اگر دنیا کا نظام ایمان پر معلق ہوتا تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا، اس لیے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسباب کے اوپر ہے، اس لیے ایک کافر بھی پختہ اسباب اختیار کرتا ہے تو ایک مسلمان سے وہ کروڑا کروڑ دولت میں وہ آگے ہوتا ہے، اور مسلمان پیچھے اور کمزور ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کا ظاہری نظام یہ ایمان پر نہیں ہے، یہ اسباب پر ہے۔ تو اس لیے نبی اور صحابہ کی زندگی کا دنیا بڑی گہرائی سے مطالعہ کرتی ہے۔ آج جو دنیا میں قابض ہیں، غالب ہیں غیر مسلم یہود و نصارہ اور ہمارے ملک میں RSS کو کہہ لیجیے، یہ لوگ بڑی باریکی سے ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھنے والے لوگ ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس زندگی کا کون سا وہ گر تھا جس کو اپنا کر آپ کچھ نہ ہو کر بھی دنیا کے اوپر غالب رہے، اور کچھ نہ ہو کر بھی مکہ فتح کر لیا اور دنیا کو فتح کر لیا، دنیا کے دلوں پر آپ راج کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کو اپنا کے وہ آج دنیا میں غالب بنے ہیں۔ ہم نبی کے نام لیوا ہو کر صرف زیادہ سے زیادہ ان کے ضرورت کے موقع پر کچھ وظائف پڑھ لیتے ہیں، کچھ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اتنے ہی کو کافی سمجھتے ہیں۔ اپنی دنیا کے نظام میں نبی کی زندگی کو ہم پڑھنے اور اس کو نبی کی زندگی کے مطابق لے کے چلنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے ہم تھوڑا سا کماتے ہیں اور وہ عیاشیہ اور خوشحالی عیش پرستی ہماری زندگی کے اندر ہے، اور وہ سادگی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں۔ تو دنیا کی قومیں غالب اسی بنیاد پر رہ سکتی ہیں، چاہے وہ مسلمان قوم ہو چاہے کوئی بھی قوم ہو، جس بنیاد کو صحابہ نے اپنایا تھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا، وہی دنیا میں بھی سربلندی کا وہی انہی کی زندگی نمونہ ہے۔ لہذا جو قوم ایمان نہ لا کر بھی ان کی زندگی کے دوسرے شعبے کو اپنے نظام دنیا کے لیے نمونہ بنائے گی، دنیا اس کی کامیاب ہوگی، اور جو ایمان لا کر بھی ان کے نظام دنیا کو فالو نہیں کرے گا، نہیں اپنائے گا، چاہے وہ ایمان والا ہے آخرت میں کامیاب ہوگا جنت ملے گی، ایمان ہے، لیکن دنیا کے نظام کو اگر اس نے مصطفیٰ کے نظام کو چھوڑا ہے تو اس کی دنیا کا نظام اور دنیا کی خوشحالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں غلبہ، اقتدار، عزت، کامیابی دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے بھی، تو ہمیں نبی کی سیرت کو ہی اپنانا اور اسی کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا پڑے گا، اور یہ یقین کے ساتھ ذہن میں بٹھانے رہے کہ جو بھی قومیں آج غالب ہیں سب نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنے والی اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے والی ہیں۔ RSS کے لوگ ان کی شادیاں سادگی کے ساتھ، ان کے کھانے بس ٹائم سے، ہماری طرح نہیں دن میں ہر وقت ہوٹلوں پر بیٹھنا اور چلنا ٹائم سے، اور بڑے سادگی والے کھانے، ہماری شادیوں کی طرح دکھلاوے کے لیے 2-4-5 طرح کا خوب مرغن اور طرح طرح کے آئٹم نے تمام تر ان کی زندگی، جس طرح صحابہ کی زندگی سادگی تھی، اس دور کے مقابلے میں ان لوگوں کی زندگی کے اندر بھی بڑی سادگی ہے۔ دنیا کے اور ملکوں کے اندر بھی یہود و نصارہ کا یہی حال ہے، کھانے پینے کے اندر مسلم قوموں سے بہت پیچھے ہیں، کم ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام اس دنیا کے اندر صرف کھانے پینے کے لیے نہیں جیتے تھے بلکہ جینے کے لیے کھاتے اور پیتے تھے بقدر ضرورت۔ تو ہم سب کو اپنی زندگی کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ صرف بیٹھ کر دشمنوں پر تبصرہ کر دینے سے ہم بری نہیں ہو جائیں گے یا اپنا کوئی روشن مستقبل نہیں بنا پائیں گے۔ تو بہرکیف فتنے اور آزمائش کے ہم لوگ اس وقت ایک سمندر میں گھرے ہوئے ہیں اپنے ملک کے اندر۔ اس الیکشن کے بعد اور آزمائشیں بڑھیں گی اور طرح طرح کے ہم کو جذبات میں بھڑکا دینے والے اعلانات آئیں گے، لیکن سب کا ہمیں خاموشی کے ساتھ جواب دینا ہے۔ ہر اعلان پر کوئی تبصرہ ہی نہیں کرنا ہے، چاہے کسی بھی طرح کا اعلان ہو، اس لیے کہ وہ کیے ہی جاتے ہیں ہم کو بھڑکانے کے لیے تاکہ ہم پہل کر دیں، تو پھر ہم اپنی تیاری جو پوری تیاری ہے وہ کارروائی شروع کریں۔ اور اگر ایسے ہی ہم صبر کا دامن تھامے رہیں گے اور مضبوط حکمت عملی خاموشی کے ساتھ کرتے رہیں گے تو ان کی تیاریوں میں کروڑا کروڑ روپئے خرچ کیے ہوئے سب دھرے کے دھرے پڑے رہ جائیں گے،
اور انشاءاللہ ملک کا مستقبل روشن ہوگا، اور وہ دن دور نہیں کہ پھر اس ملک کا مستقبل اور روشن مستقبل مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ اندلس کے اندر 800 سال مسلمانوں کی حکومت تھی، ختم ہو گئی، وہاں سے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، چوٹی کے محدثین، علامہ ابن حزم ظاہری وغیرہ بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے، لیکن پھر رفتہ رفتہ مسلمانوں کے اندر آپس میں اختلاف، آپس میں انتشار، جیسے آج ہے ہمارے ملک کے اندر آپس کا اقتدار اور خانہ جنگی کی وجہ بنی تھی کہ رفتہ رفتہ عیسائی غالب آ گئے، اور حال یہ ہوا کہ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ جو وہاں رہے اس زمانے میں مجبوراً ان کو عیسائی بننا پڑا، اور جو مسلمان تھے یا تو انہیں شہید کیا گیا یا وہ وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ وہی تاریخ یہاں بھی دہرانے کی تیاری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اس لیے ہم وہ اس غلطی سے نکلے جو غلطی اندلس کے مسلمانوں نے کی تھی، آپسی انتشار۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنے اس ملک کے اندر کرنے کی ہے، ہمیں آپس میں متحد ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب میں مسلمان ہیں، بہت سے مسلک ہیں، ہر آدمی اپنے مسلک اور اپنے عقیدے پر اپنے دل میں اور اپنے گھر میں بہت پہاڑ کی طرح ڈٹا رہے، لیکن جب باہر نکل کر دو اکٹھا ہوں تو وہ آپس میں کوئی خاص فرقے کے نہ ہوں، دو مسلمان کی حیثیت سے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو۔ اس نگاہ سے نہ دیکھیں کہ وہ دیوبندی ہے، وہ وہابی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ بریلوی ہے۔ گھر کے باہر اور اپنے مخالف دشمنوں کے مقابلے میں ہم ایک مسلمان بن کر متحد مٹی کی طرح ہوں، اور ہم اپنے گھر کے اندر دیوبندی ہیں تو اپنے دیوبندی والے عقائد پر رہیں، بریلوی ہیں تو بریلوی والے عقائد پر رہیں، شیعہ ہیں تو شیعہ والے نظریات پر رہیں، لیکن بحیثیت امت مسلمہ کے اور غیر مسلم کے مقابلے میں ایک بن کر رہنا پڑے گا۔ اپنے اندرونی اختلافات کے ساتھ ساتھ باہر ایک رہا جا سکتا ہے، ایسا کوئی اس ملک کے اندر مشکل نہیں ہے۔ جس ملک کے اندر الگ الگ مذہب ہونے کے باوجود ہم ایک حکومت پر متفق ہو جاتے ہیں، تو کیا ایک چھوٹے سے مذہب والے مسلمان جو چھوٹی سی تعداد ہے اس ملک کے اندر، وہ اگرچہ ان کے آپس میں کچھ نظریاتی اختلاف ہیں، غیروں کے آگے وہ ایک ہر جگہ پر مسلمان بن کر رہیں، ایک قوم بن کر رہیں، اس اتحاد کا مظاہرے سے ہی دشمن کے آدھے ہوش اڑ جائیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ کوئی اور قدم اپنی جان کو جوکر پہ ڈالنے کی ایسی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، اور خصوصاً ہمارے ملک کے اندر جو فتنے اور آزمائشوں کے ماحول میں بلا شبہ ہم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں بڑے شعور کے ساتھ اور ہوشمندی کے ساتھ اور اپنے موجودہ مخلص اکابر پر اعتماد کرتے ہوئے کوئی قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔